أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. 25 پارے سورہ شورى کی یہ چوتھی رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 44 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں مذکورہ آیاتوں کے پس منظر میں احادیث میں آتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میرے جان ہے، جس شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ تکلیف کسی لکڑی سے یا کسی اور چیز سے اس کو خراش لگ جائے یا اس کے قدم کو لغزش ہو جائے، یہ سب اس کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے. اور ہر گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتے، بلکہ جو گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہے جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے. تفسیر بیضاوی میں اس آیت کے تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ یہ آیات ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے سزا گناہ سرزد ہو سکتے ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو گناہوں سے معصوم ہے، یا نابالغ بچے اور مجنون جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے، اس کی دوسری اسباب اور حکمتیں ہوتی ہے. مثلا ان تکلیفوں سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا. اور تفسیر مظہری میں بحوالہ حاکم اور مستدرک کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گناہوں پر کوئی سزا دنیا میں دی جاتی ہے، مومن کے لیے اس سے آخرت میں معافی ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، اپنے ان تکلیفوں کا نسبت محض اللہ کی طرف کر کے گلہ نہ کیا کرو کہ اللہ تو نے ہمارے گھروں کو ہی مصیبت کے لیے چن رکھا ہے، بلکہ تکلیفوں کے پس منظر میں اپنے اعمال کا جائزہ لو. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم نہیں تکا سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعرام، اور ایک اس کی قدرت کی نشانی وہ جہاز ہے جو چلتے ہیں دریا میں جیسے پہاڑ. ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو روک دے ہوا کو. فیظللن رواکد، پھر رہے سارے دن ٹہرے ہوئے علی ظہرہ، اس کی پیٹھ پر. یعنی ہوا بھی اللہ کے قبضے میں ہے. اگر اللہ ہوا کو ٹھہرے رکھے، چلنے نہ دیں، تو تمام جہاز بادبانی جو دریا کے اوپر ہوا کے زور سے چلتے ہیں، وہ سارے کے سارے سمندروں کی پیٹھ پر جہاں ہیں وہی کڑے رہ جائیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ خواہ پانی ہو یا ہوا، سب اسی کے زیر فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان فی ذلک لآیۃ، البتہ اس بات میں بھی غور و فکر کی نشانی ہے، لکل صبار شکور، ہر ایک صبر کرنے والے اور احسان ماننے والے کے لیے. او یوبقہن بما کسبوا، یا اگر اللہ چاہے تو ان کو تباہ کر دے ان کے اعمال کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے قدرتوں میں بحث کرتے رہتے ہیں. مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فما اوتیتم من شیء، پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اشیاء میں سے، فمتاع الحیات الدنیا، سو وہ دنیوی زندگی کے برتنے کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. وابقى، اور باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. وعلی ربهم یتوکلون، اور جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. یعنی یہ تمام باتیں سننے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرے، اس چند روزہ زندگانی اور عیش فانی پر مغرور نہ ہو،
اور خوب سمجھ لے کہ ایمانداروں کو جو عیش اور آرام اللہ کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کے عیش اور آرام سے بہتر ہے اور پائیدار بھی۔ والذین، اور وہ لوگ یجتنبون کبائر الاسم، جو اجتناب کرتے ہیں، خود کو بچاتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آئے ان کو تو وہ معاف کرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں فقہائے کرام نے ایک وضاحت کی ہے جو بڑی ہی جامع ہے کہ جن گناہوں کے کرنے پر قرآن اور احادیث میں وعید آئی ہے اور سزائیں مقرر ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اور اگلا جملہ یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، کہ جو شخص جو اپنے غصے کے اظہار پہ قادر ہو لیکن وہ اپنا غصہ ظاہر کسی پہ نہ کریں بلکہ جس پہ غصہ آتا ہے اس کو معاف کر دیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس گناہگار سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا، واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، وامرهم شورى بینہم، اور وہ جو کام کرتے ہیں باہمی مشورے سے، ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جن کو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی، اور وہ لوگ جب ان کو پہنچتا ہے کوئی تکلیف، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی جہاں معاف کرنا مناسب ہو معاف کریں۔ مثلا ایک شخص کے حرکت پر غصہ آیا اور اس نے ندامت کے ساتھ اپنے عجز اور قصور کا اعتراف کر لیا، انہوں نے معاف کر دیا تو یہ اچھی بات ہے۔ اور جہاں بدلہ لینا مصلحت ہو، مثلا کوئی شخص خواہ مخواہ چڑھتا ہے اور چڑھتے ہی چلا آئے اور ظلم اور زیادتی سے وہ باز نہیں آتا، بلکہ وہ اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ اس زیادتی میں اور جری ہو جائے، تو ایسے شخص کو اس کی زیادتی کا انصاف کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ ہے برائی ہی جیسا۔ فمن عفا، پھر جو کوئی معاف کرے، واصلح، اور صلح کرے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی وہ شخص مستحق تو نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر اس کو معاف کر دیا تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا گناہگاروں کو۔ یعنی ظلم اور زیادتی تو اللہ کے ہاں کسی حالت میں پسند نہیں ہے۔ بہترین خصلت یہ ہے کہ آدمی جتنا بدلہ لے سکتا ہے اس سے بھی درگزر کرے، بشرطے کہ درگزر کرنے میں بات سنورتی ہو، بگڑتی نہ ہو۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، اور جو کوئی بدلہ لے لے اپنے مظلوم ہونے کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر کوئی الزام نہیں۔ یعنی مظلوم ظالم سے بدلہ لینا چاہے تو اس بارے میں اس پر کوئی الزام اور گناہ نہیں ہے، ہاں معاف کر دینا افضل ہے۔ انما السبیل علی الذین، بے شک الزام ہے اور گناہ ہے ان لوگوں کے اوپر، یظلمون الناس، جو ظلم کرتے پھرتے ہیں لوگوں پر، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور وہ جو دھوم اٹھائے پھرتے ہیں ملک میں ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ابتداءً ظلم کرتے ہیں یا انتقام لینے میں حد سے بڑھتے ہیں۔ ولمن صبر، اور وہ جس نے صبر کیا، وغفر، اور درگزر کیا، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، یعنی غصے کو پی جانا اور ایذائیں برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے۔ حدیث میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر ظلم ہوا اور وہ محض اللہ کے لیے اس سے درگزر کرے تو ضرور ہے کہ اللہ اس کی عزت بڑھائے گا اور مدد کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل۔ 25 سے پارے سورہ شورى کے یہ 5واں اور آخری رکوع ہے۔
یہ رکوع آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 54 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ابتداءً ان لوگوں کو تنبیہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اپنے لیے مشغل راہ بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے اس طرز عمل اور رویے پر افسوس ہوگا، لیکن اس وقت جب حقائق ان پر منکشف کر دیے جائیں گے جن کے بارے میں دنیا میں ان کو پیغمبر بتاتے رہے